اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کا شکر ہے، اس نے ان نعمت والے مہینوں کو ہمیں درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو کہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، جو کہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، لہٰذا آپ کے سامنے ارادہ کیا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں مختلف واقعات کی جانب قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، ان کو بیان کیا ہے، ان واقعات ان داستانوں کا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آج جس واقعے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا، یہ دو ایسے افراد کا واقعہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کے سخت ترین دشمن تھے، جن کو خداوند متعال نے دنیا کے اندر بھی نشان عبرت بنایا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب کو قرار دیا۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ایک جانب تو یہ اللہ کے رسول کے دشمن تھے، اور دوسری جانب یہی وہ افراد تھے کہ جو اللہ کے رسول کے قریب ترین رشتہ داروں میں سے تھے، کہ جن کے واقعے کو ہمیں پڑھ کے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ صرف اللہ کے رسول کی رشتہ داری انسان کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے اکیلی کافی نہیں ہے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہو جو اللہ کے رسول کا قریب ترین رشتہ داروں میں سے ایک ہو، اور وہ عذاب الہی کا شکار بنے۔ نہ صرف عذاب الہی کا شکار بنے، بلکہ اس طریقے سے اس کے اوپر عذاب آئے کہ دنیا کے اندر بھی نشان عبرت ہو جائے، اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ایک عظیم ترین عذاب ہو جو خداوند متعال نے تیار کیا ہو۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی دشمنی۔ اس میں پہلی شخصیت ہے ابو لہب، جو کہ اللہ کے رسول کا چچا تھا، اور دوسری اس کی زوجہ ام جمیل، جس کا روایت نے نام ام جمیل نقل کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس داستان کی جانب آگے بڑھیں، پہلے کچھ سمجھتے ہیں ابو لہب کی شخصیت کو، کہ جس کو روایت نے بیان کیا، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے قرآن جب ابو لہب کے بارے میں بات کر رہا ہے تو کن کن باتوں کی جانب قرآن ہے جو اشارہ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا نام ابو لہب نہیں تھا، ابو لہب اس کی کنیت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی، اس کنیت کی وجہ یہ تھی ابو لہب رکھنے کی، کیونکہ اس کے چہرے کی سفیدی جب یہ غصے میں آتا تھا تو لال ہو جاتی تھی۔ لہب جو ہے وہ آنکھ کی جانب اشارہ ہوتا ہے، حرارت کی جانب، تو لہٰذا اس کی خوبصورتی کی جانب اشارہ تھا کہ ابو لہب۔ البتہ قرآن نے ایک خاص کنایے کے ساتھ اس کو استعمال کیا، اور اسی ابو لہب کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے اس کے عذاب کی جانب اشارہ کیا، جو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا عبد العزیٰ ابن عبد المطلب، یعنی جناب عبد المطلب کا بیٹا، رسول خدا کا چچا، حضرت ابو طالب کا بھائی۔ سورہ مبارکہ مسد، جس کو سورہ لہب کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جو کہ اس کے عذاب کے بارے میں ہی سورہ نازل ہوئی ہے، اس سورہ کو ہمیں پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت مالدار شخص تھا، کیونکہ اس سورہ نے اشارہ کیا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ جو کچھ اس کا مال تھا اور جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ گویا یہ اشارہ ہے، اس جانب مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، اور خود تاریخ کو بھی انسان دیکھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ شخص تھا ابو لہب کہ جو عرب کے ان افراد میں شامل تھا کہ جو انتہائی پیسہ کمانے والے، کاروبار کرنے والے تھے، اور ایک کثیر مال کا جو ہے وہ مالک تھا۔ یہ ہم یہاں تک ہمیں روایت دکھائی دیتی ہیں کہ جب جناب عبد المطلب کی وفات کا وقت آیا، جب آپ کے شہادت کا وقت آیا، جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو اس موقع پہ ہمیں روایت دکھائی دیتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جناب ابو طالب عبد المطلب نے اپنی تمام اولادوں کو جمع کیا، اور اس جانب دیکھا کہ کون ہے جو اس بچے کی، یعنی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کو قبول کرے، کیونکہ والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور والدہ کا انتقال بھی ہو چکا تھا پہلے ہی۔ تو اس موقع پہ ابو لہب نے بھی کوشش کی کہ یہ کفالت رسول اس کو مل سکے۔ تو اس موقع پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جناب عبد المطلب اس کی جانب مخاطب ہوئے اور کہا کہ تم اپنے شر سے اس کو دور رکھنا، یعنی تمہارے لیے کوئی یہی بات کافی ہے کہ تم اپنے شر کو اس سے، محمد سے دور رکھو۔ اور اس موقع پہ کفالت جو ہے وہ رسول خدا نے خود جناب ابو طالب کی جانب اشارہ کیا، اور جناب ابو طالب کو کفالت محمدی ملی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تاریخ میں دکھائی دیتا ہے، طارق محال یہ راوی کا نام ہے، جو بیان کرتا ہے کہ میں زلجاز یہ وہ مقام تھا کہ جو عرفات کے
کچھ قریب ہے مکے سے، اس مقام پہ موجود تھا۔ اچھا، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب رسول نے کھل کے اعلان نہیں کیا، بلکہ رسول لوگوں کو ابھی تبلیغ کی جانب پکار رہے ہیں، توحید کی جانب پکار رہے ہیں، اور اس موقع پہ نہ رسول کی حکومت ہے، نہ رسول کے اس طریقے سے اثر و رسوخ ہے، بلکہ مختلف لوگ آیا کرتے تھے اور آنے کے بعد حج کے امور کو انجام دیتے تھے، جو کہ عرب میں پہلے سے یہ عبادت رائج تھی، نہ کہ صرف اسلام کے بعد رائج ہوئی۔ تو اس موقع پہ یہ شخص تاریخ محل بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لوگوں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کروانے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ کلمہ توحید کی جانب پکار رہا ہے، اور ایک شخص ہے جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، یعنی یہ ایک شخص، ایک جوان لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی جانب پکار رہا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو اس کے پیچھے چل رہا ہے، اور نہ صرف اس کے پیچھے چل رہا ہے بلکہ اس کو پتھر مار رہا ہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص کے وہ جوان کے جو لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی جانب پکار رہا تھا، اس کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ کس سبب سے؟ اس کے پتھر مارنے کی وجہ سے۔ تو کہتا ہے میں نے سوال کیا کہ یہ شخص کون ہے جو لا الہ الا اللہ کی جانب پکار رہا ہے، اور وہ کون ہے جو اس کو پتھر مار رہا ہے؟ تو بیان کیا گیا کہ وہ جوان کہ جو لا الہ الا اللہ کی جانب پکار رہا ہے یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ شخص جو ان کو پتھر مار رہا ہے ان کا چچا ابو لہب ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں بعض اوقات یہ بھی دکھائی دیتا ہے روایات کے اندر کہ جب رسول نے دعویٰ رسالت کیا، دعویٰ پیغمبری کیا، اور یہ دعویٰ جو ہے وہ مختلف عرب کے قبیلوں میں ہوتا ہوا مختلف زمین کے حصوں تک پہنچا، تو اب جب لوگ مکے آیا کرتے تو بعض اوقات لوگ رسول کے پیچھے رسول سے ملاقات کرنا چاہتے تھے کہ جا کے جانیں کہ کون ہے، کیا تفصیلات ہیں اس دعوے کی، کیا دلیل ہے نبی ہونے کی، ان تمام چیزوں کو جانیں۔ تو روایات بعض اوقات بیان کرتی ہیں کہ جب لوگ مکے آیا کرتے تھے تو اب جانتے نہیں تھے رسول خدا کون ہے، بس ایک دعویٰ سنائیں کہ ایک شخص ہے جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، بس اتنی بات پہنچی ہوئی تھی۔ تو آ کے معلوم کرتے کون ہے، پتہ چلتا ہے بھائی قریش سے ہیں، بنی ہاشم سے ہیں۔ تو جب پتہ چلتا بنی ہاشم سے ہیں تو بنی ہاشم کے بڑوں کو ڈھونڈتے، کہاں ہیں بنی ہاشم کے بڑے؟ ان میں بعض اوقات ان کو ابو لہب مل جاتا۔ اب جب ابو لہب ملتا تو ابو لہب کے پاس جاتے، اور جانے کے بعد معلومات لیتے رسول خدا کے بارے میں کہ آپ اس خاندان کے بڑے ہیں، آپ بتائیں یہ کون ہے جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، کیا اس کی تفاصیل ہیں؟ تو اس موقع پہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب ہوتا تھا جو کہا کرتا تھا کہ وہ ساحر ہیں، کبھی کہتے تھے جادوگر ہیں، جو جادو کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور رسول خدا سے بغیر ملے ہی لوگوں کو لوٹا دیا کرتا تھا۔ اس طریقے سے اس کا ہمیں تاریخ میں کردار دکھائی دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ جب رسول خدا کے اوپر شب ہجرت قتل کا ارادہ کیا گیا، قتل کی سازش کی گئی، اور تمام عرب کے قبیلے جمع ہو گئے کہ ہر قبیلے کا ایک فرد جو ہے وہ جائے گا اور رسول خدا کے خون میں، رسول خدا کے قتل میں شریک ہوگا، تاکہ بنی ہاشم تمام قبیلوں سے قریش کے بدلہ نہ لے سکیں۔ اس موقع پہ وہ شخص کے جو بنی ہاشم کی جانب سے رسول خدا کے قتل کے لیے راضی ہوا وہ ابو لہب تھا، جس نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ میں اس بات میں راضی ہوں کہ جو ہے وہ رسول خدا کو نعوذ باللہ من ذالک اس طریقے سے قتل کیا جائے۔ یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہیں، تاریخ بیان کرتی ہے کہ رسول خدا سے اس کی دشمنی کی وجہ کیا تھی۔ تو بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب، اس کی تعصب، اس کے بغض کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ام جمیل جو اس کی زوجہ تھی، جو کہ خود جس کے بارے میں اسی سورہ کے اندر، سورہ مبارکہ مسد اور سورہ لہب کے اندر جس کے عذاب کے بارے میں بیان کیا ہے، یہ حرب جو کہ ابو سفیان تھا، اس کی حرب کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی، کہ جن کا تعلق بنی امیہ سے تھا، کہ جو رسول کے سخت ترین دشمنی رکھنے والا خاندان تھا۔ تو ایک تو بہت بڑی وجہ اس کی زوجہ تھی، دوسری جانب اس کی والدہ کا تعلق قبیلہ خزاعہ سے تھا۔ یہ وہ قبیلہ تھا کہ جو قریش سے کینہ رکھنے والا تھا، جس کی سبب سے خود رسول خدا سے کینہ رکھتا تھا۔ تو یہ کچھ اسباب تھے جن کے سبب سے ابو لہب کے اندر شدید ترین دشمنی تھی۔
جو رسول خدا کے لیے دکھائی دیتی ہے. یہاں تک کہ اس ابو لہب کی داستان میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ آیت نازل ہوئی قرآن کریم میں، اللہ کو رسول کو حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے محمد اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو جو ہے وہ انذار کیجیے، خدا کا پیغام پہنچائیے اور ان کو اس بات سے متنبہ کریں کہ جو ہے وہ اگر اسی روش پہ چلتے رہے تو عذاب الہی ہے. گویا اس بات کا حکم دیا گیا. تاریخ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جب یہ حکم ملا تو اللہ کے رسول نے ارادہ کیا اور کوہ صفا جو کہ مکے کے گرد پہاڑوں میں سے ایک اہم ترین پہاڑ ہے، اس پہاڑی کے اوپر گئے اور پکارنے لگے یا صباح یا صباح. اب جیسے یا صباح کہہ کے پکارا تو یہ وہ کلمہ تھا کہ جو عرب میں اس موقع پہ استعمال کیا جاتا تھا کہ جب اس بات کی جانب اشارہ کرنا ہو کہ پیچھے کوئی دشمن ہے جو تم تک پہنچنے والا ہے، تو تم اس غفلت سے باہر نکلو اور اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب جب دیکھا کہ اب کیونکہ رسول خدا کی ایک شخصیت تھی، اس اعلان سے پہلے خود اللہ کے رسول نے اپنی ذات کو ان کے درمیان منوا لیا تھا. اللہ کے رسول کی ذات کو ایک اہمیت دیتے تھے، ان کی صداقت کا اقرار کرتے تھے، ان کو امانت دار جانتے تھے، اپنی امانتیں لا کے اللہ کے رسول کے پاس رکھواتے تھے کہ معلوم تھا کہ یہ صادق و امین ہے، یہ ہماری امانت کو کہیں ضائع نہیں ہونے دیں گے. یہ بھروسہ اللہ کے رسول نے اس سے پہلے ہی حاصل کر لیا تھا. اب جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا یا صباح اور اس طریقے سے ان کو متنبہ کیا کہ گویا کوئی دشمن ہے جو تم لوگوں تک پہنچنے والا ہے، تو سب لوگ جمع ہو گئے. اور جب سب جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، اب کیونکہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر ایک جانب اللہ کے رسول ہیں، پہاڑ کے سامنے ایک طرف جو ہے وہ یہ قریش ہیں اور پیچھے قریش کو دکھائی نہیں دے رہا پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، اور اللہ کے رسول پہاڑ کے اوپر ہیں. کہا کہ اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے کا لشکر ہے جو حملہ کرنے والے، تو تم لوگ کیا کرو گے؟ کیا میری بات کی تصدیق کرو گے نہیں کرو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا. جھوٹا نہیں پایا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کہنے لشکر ہے تو ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے. پھر اس کے بعد روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ تم تو ایک دنیاوی اعتبار سے بات کر رہے تھے ایک لشکر کی، میں تمہیں ایک عظیم اور شدید ترین عذاب سے ڈرانے والا ہوں. یعنی کہاں ایک چھوٹا سا دنیاوی لشکر اور کہاں وہ عذاب عظیم، اور اس بات کے اقرار کے ساتھ کہ دیکھو میں جھوٹ نہیں بولتا. تو اس کا مطلب ہے جو بول رہا ہوں وہ سچ ہے. اس موقع پہ ابو لہب آگے بڑھا اور غصے کے عالم میں، غضب کے عالم میں ایک دفعہ آگے بڑھ کے کہا کہ تبع لک اجمعتنا الا لہذا، کہ نعوذ باللہ من ذلک، اے محمد آپ کے اوپر وائے ہو، بربادی ہو، کہ آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، یعنی یہ اس بات کے لیے ہمیں بلایا، ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کے آئے یہ سننے کے لیے. لہٰذا یہاں پہ اس نے تبع کا لفظ استعمال کیا جو کہ عرب میں اس زمانے میں بھی ایک اعتبار سے گالی کے مقام پہ تھا، بد دعا کے مقام پہ تھا. یعنی انسان کہنا چاہے کہ تمہیں دائمی خسارہ ہو، ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بربادی ہو، تو تبع کہا جاتا تھا. اب اس نے جب یہ تبع کا لفظ استعمال کیا تو یہاں اس نے یہ لفظ استعمال کیا، یہاں پالنے والے نے اس کا جواب دیا اور وہ سورہ نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ اس نے آپ کو تبع کہا ہے، خداوند متعال اس کے ہاتھوں کو شل کرے گا، اس کے ہاتھوں میں خسارہ پہنچائے گا. ایک جانب یہ ہے جو اس سورہ کا شان نزول ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور ایک جانب اسی آیت کا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا ایک اور شان نزول بھی ہے جو بیان کیا گیا، اور وہ دعوت العشیرہ. اور اس موقع پہ بھی اعتراض کرنے والا ابو لہب تھا، کہ جہاں جناب ابو طالب نے اپنے گھر میں رسول خدا کے پیغام پہنچنے کے لیے دعوت کا انعقاد کیا تھا، اور اس موقع پہ بھی اعتراض کرنے والا کون تھا؟ ابو لہب تھا.
لہٰذا میں تاریخ میں دکھائی دیتا ہے کہ ابو لہب اس اعتبار سے اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا رہا یہاں تک کہ جنگ بدر کا موقع آیا، ہجرت ہو چکی ہے، ہجرت کے بعد اللہ کے رسول مدینہ آ چکے ہیں، باقی جو کفار ہیں وہ مکے میں رہ چکے ہیں۔ مکے میں اور مدینہ کے درمیان جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہا گیا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو اس موقع پہ قریش کو اللہ کے رسول کے لشکر، مسلمانوں کے لشکر کی جانب سے سخت ترین شکست کا سامنا ہوا۔ اچھا، اس موقع پہ ابو لہب جو تھا وہ لشکر میں موجود نہیں تھا بلکہ یہ مکے میں ہی موجود تھا۔ جب یہ واپس آئے ابو سفیان اور تمام گروہ قریش کے سرداران، جب یہ واپس آئے تو اس نے سوال کیا، بھائی کیا داستان تھی، کیا معاملہ ہوا؟ تو اس کو بتایا کہ ابو سفیان نے تمام ماجرا بیان کیا، کہا کہ اور تمام وہ کیفیت بیان کی کس طریقے سے تمام جنگ کے معاملات پیش آئے، اور کہا کہ خدا کی قسم، ابو سفیان نے ابو لہب سے کہا کہ خدا کی قسم ہم نے اس جنگ میں آسمان و زمین کے درمیان ایسے سوار دیکھے ہیں جو محمد کی مدد کے لیے آئے تھے، یعنی ایک غیبی مدد تھی جو محمد کو مل رہی تھی جس کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی۔ اسی موقع پہ جناب عباس کا ایک غلام تھا ابو رافع، یہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھ بلند کی اور کہا کہ وہ آسمانی فرشتے ہیں، یعنی خود اس نے جو ہے وہ اس بات کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم بھی آسمانی فرشتے تھے۔ اس بات پہ ابو لہب کو بڑا غضب آیا اور بڑا غصہ آیا اس بات پہ کہ تم اس طریقے سے محمد کا ساتھ دے رہے ہو، ان کے لشکر کا ساتھ دے رہے ہو اور ہماری کمزوری کا سبب بن رہے ہو۔ جیسے ہی اس نے یہ بات اب کہی، ابو رافع نے جو غلام تھا جناب عباس کا، یہ آگے بڑھا ابو لہب اور اس کے چہرے پہ زوردار قسم کا تماچا مارا اور اپنی عصا اٹھائی اور اس کو مارنے لگا اور اس کو اپنی تمام دل کی بھڑاس جو ہے وہ اس کے اوپر اتارنے لگا۔ اب غلام کو پٹتے ہوئے جیسے ہی جناب عباس کی زوجہ ام فضل نے دیکھا تو ایک دفعہ آگے بڑھی، اور بڑھنے کے بعد کیونکہ غلام جناب عباس کا ہے تو یہ بھی اس کی مالکہ ہیں، آگے بڑھیں اور بڑھنے کے بعد ابو لہب کے سر کے اوپر جو ہے وہ چھڑی کو مارا، اور چھڑی کو مارنے کے بعد کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کمزور غلام اکیلا ہے؟ اور اس طریقے سے اس کے جو ہے وہ سر سے خون آنے لگا۔ یہاں تک کہ روایات بیان کرتی ہے، تاریخ بیان کرتی ہے کہ ابو لہب کے سر کے اوپر اس زخم کے سبب سے 7 دن بعد اس سر میں پھوڑا ہو گیا، اور یہ زخم ہو گیا، اس میں پھوڑا ہو گیا، اس میں شدید ترین بدبو آنے لگی۔ یہاں تک کہ یہ تعصف، یہ بدبو اتنی زیادہ پھیلی کہ لوگوں نے یہ بدبو، یہ پھوڑا جو ہے وہ ایک طاعون کی شکل اختیار کر گیا۔ طاعون یعنی وہ بیماری کے جس کے اندر انسان اچھوت ہو جاتا ہے، انسان کوئی اس کے قریب نہیں بیٹھ سکتا، یہ بیماری پھیل رہی ہوتی ہے اور انتہائی بدبو ہوتی ہے، تعصف ہوتا ہے کہ انسان اس کے قریب نہیں جاتا۔ اس کے جسم سے اسی طریقے سے بدبو آ رہی تھی، اس پھوڑے میں اس طریقے سے پیپ ہو چکی تھی کہ یہ اس طریقے سے بیمار ہو گیا۔ یہاں تک کہ روایات بیان کرتی ہیں، تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس کو مکے والوں نے مکے سے اٹھا کے باہر کسی کچر کنڈی کے پاس پھینک دیا بیماری کے عالم میں، اور اس کو پھینکنے کے بعد اس کو جو ہے اپنے آپ سے دور کر دیا تاکہ لوگ اس کی بدبو سے محفوظ رہ سکیں۔ اب دیکھیں یہ ایک وہ بات ہے، اور وہیں پہ یہ واصل جہنم ہو گیا اور اسی میں جو ہے اس کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ اہم ترین چیز ہے، کتنا مال و دولت تھا اس کے پاس، کتنا پیسہ تھا، عرب کے قریش کے امیر ترین افراد میں سے تھا، اور کتنی اکڑ تھی اس کے اندر، لیکن جب عذاب الہی آیا تو یہ مال، یہ دولت، یہ سب ختم ہو گیا، عذاب الہی باقی رہا۔ کس طریقے سے خداوند متعال اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ ایک جانب ہمیں سورہ میں اس کے عذاب کے بارے میں دکھائی دیتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ مال کام آیا، نہ جو کچھ کمایا وہ کام آیا، بلکہ تمام اس کے جو ہے وہ عذاب الہی اس طریقے سے آیا۔ اس کے علاوہ اس کی زوجہ کے عذاب کے بارے میں بھی قرآن بیان کرتا ہے، اور خود یہاں پہ جب قرآن نے اس کے عذاب کے بارے میں بیان کیا تو انشاءاللہ آگے بیان کرے کہ کس طریقے سے اس کے لقب کو بھی استعمال کیا، اور اس کی زوجہ کے عذاب کو بھی بیان کیا کہ وامرأتہ حمالۃ الحطب، کہ وہ اس کی بیوی کے جو حطب اور لکڑیاں اٹھانے والی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کا عذاب کیا ہوگا اس کی زوجہ کا کہ جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی، اس کا عذاب یہ ہوگا کہ اس کے گلے میں ایک کھجور کی بنی ہوئی رسی ہوگی۔ اشارہ ہے عذاب کی جانب کہ سخت ترین رسی جو آتش جہنم کی رسی ہوگی،
وہ اس کے گلے میں گویا اس طریقے سے خداوند متعال ڈالے گا۔ جیسا بیان کیا، جمیل اس کی زوجہ کا نام تھا، ابو سفیان کی بہن تھی، حرب کی بیٹی تھی، اور جو ہے وہ تاریخ میں دشمنان رسول میں بعض کی پھوپھی تھی، پیغمبر کی سخت ترین دشمن تھی۔ نہ صرف پیغمبر کی سخت ترین دشمن تھی بلکہ انتہائی بد زبان اور چڑب زبان عورت تھی کہ جو رسول خدا کو بہت زیادہ اپنی زبان سے اذیت پہنچایا کرتی تھی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس طریقے سے اس کو عذاب دیا۔ اور اسی بنا پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ حتیٰ اتنی عداوت رسول میں اتنی سخت تھی کہ اللہ کے رسول جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے پہ کانٹے دار جھاڑیوں کو بچھایا کرتی تھی تاکہ جب اللہ کے رسول یہاں سے گزرے تو ان کے پیر میں یہ کانٹے چبھے۔ اتنا سخت بغض و عداوت تھا اس کو اللہ کے رسول سے۔ اور ایک جانب یہ تھا، ایک جانب اللہ کے رسول کی چگلیاں کیا کرتی تھی، اللہ کے رسول کی برائیاں لوگوں میں جا کے بیان کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ تاریخ دکھائی دیتی ہے، تاریخ میں دکھائی دیتا ہے کہ ایک ایسا موقع بھی آئے گا جب اس نے اللہ کے رسول کے خلاف قتل کی سازش بھی کی، اس کے اندر بھی یہ شامل تھی، جو کہ خداوند متعال نے اپنی حکمت کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے اس سازش کو ناکام بنایا۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ جب یہ سورہ لہب نازل ہوئی، سورہ مسد، سورہ لہب نازل ہوئی، تو نازل ہونے کے بعد معلوم چلا کہ جمیل کو بتایا گیا کہ بھئی آج رسول نے تمہارے اور تمہارے شوہر کے بارے میں اس طریقے سے نماز میں ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے نماز میں سورہ کو پڑھا۔ جب یہ خبر اس تک پہنچی تو یہ انتہائی غصے کے عالم میں بڑھی اور کہا کہ لَرَأَيْتُهُ لَأَسْمَعَنَّهُ، کہ اگر آج میں نے محمد کو دیکھا تو آج میں ان کو سنا کے رہوں گی، یعنی برا بھلا ان کو سامنے جا کے بولوں گی۔ روایت بیان کرتی ہے آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد اس مسجد تک پہنچی کہ جہاں اللہ کے رسول اپنے ایک صحابی کے ساتھ، اپنے ایک شخص کے ساتھ موجود تھے، تاریخ میں ان صاحب کا نام بھی موجود ہے۔ یہ پہنچی تو ان صاحب نے جیسے ہی جمیل کو دیکھا، اس ابو لہب کی زوجہ کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے، گھبرا گئے، اور گھبرانے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول مجھے خوف ہے کہ یہ آپ سے ملاقات نہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو وہ باتیں کہے جو آپ پسند نہیں کرتے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا کہ انہا لم ترانی ولن ترانی، اس نے مجھے نہیں دیکھا اور نہ ہی دیکھے گی، یعنی اللہ نے اس طریقے سے حجاب قرار دیا کہ یہ اس مقام پہ آئی، ڈھونڈتی رہی، لیکن اللہ کے رسول دکھائی نہیں دیے۔ یہاں تک کہ یہ روایت خود امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ امام بیان کرتے ہیں کہ وَضَرَبَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ اصغر، خداوند متعال نے ایک حجاب اصغر تھا جو ان کے درمیان قرار دیا تھا۔ اس سورہ کے کچھ اہم ترین نکات ہیں، یہ قصہ تھا ابو لہب کا، اس کی زوجہ کا، جو ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس میں کچھ پیغامات ہیں اور کچھ اس کے اہم ترین نکات ہیں۔ اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے فی جیدہا، جید کہتے ہیں گردن کو۔ اچھا، گردن کے لیے عربی میں 3 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، عنق بھی استعمال کیا جاتا ہے، رقبہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب جید استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ انسان کے سینے کے اوپر والا حصہ۔ تو یہ خاص طور پہ بیان کرے کہ اس حصے کے اوپر جو ہے خداوند متعال عذاب کو نازل کرے گا۔ اسی طریقے سے حبل من مسد، مسد کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے۔ مسد کہتے ہیں کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی رسی، جو کہ بہت زیادہ وزن میں بھاری ہوتی ہے، کہ کسی کی گردن پہ گویا ڈال دیا جائے تو اس کی گردن کو گویا توڑ دے، اتنی جو ہے یہ بھاری رسی ہوتی ہے۔ تو فی جید حبل من مسد، اس کی گردن میں مسد کی رسی جو ہے وہ خداوند متعال عذاب کے طور پہ رکھے گا۔ اسی طریقے سے قرآن نے کس انداز سے ابو لہب کے لقب کو استعمال کیا کہ سلیصلی نارا ذات لہب، نام کیا تھا؟ ابو لہب، اور یہاں قرآن کی فصاحت و بلاغت دکھائی دیتی ہے کہ یہ اس آگ میں ڈالا جائے گا کہ جو ذات لہب، کہ جو بھڑکنے والی آنکھ ہوگی، سید جو جلتی ہوئی ہولناک والی آنکھ ہوگی۔ نام تھا ابو لہب، استعمال کیا ذات لہب تاکہ خود اس کے نام کے ذریعے سے اس کے عذاب کی جانب اشارہ ہو سکے، اور خود یہ ایک لطیف کنایہ ہے قرآن کریم کا۔ یہاں پہ اہم ترین پیغام ہمارے لیے یہ ہے
کہ دو اہم ترین پیغام ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ انسان جتنا بھی قرابت میں رسول خدا کے کیوں نہ ہو جائے، اگر رسول کی اتباع کرنے والا نہیں ہے، اگر رسول کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، اگر رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہے، اگر رسول کے خلاف سازشیں کرنے والا ہے، تو جتنی بھی رسول خدا سے قرابت ہو جائے، یہ قرابت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ تو رسول کا چچا تھا، سگا چچا تھا رسول خدا کا، لیکن پھر بھی اس چچا بھتیجے کے رشتے نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول سے بغض تھا، اللہ کے رسول سے دشمنی تھی۔ تو بہت اہم ہے، معیار خدا کے نزدیک کیا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کیسی ہے۔ ایک جانب یہ چچا ہے، ایک جانب چچا ابو طالب دکھائی دیتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں دعوت ذوالعشیرہ کر رہے ہیں، جو قریش کی سازشوں سے رسول کو بچا رہے ہیں، ایک جانب یہ چچا ہیں۔ دونوں رشتے کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن ایک کا مقام کیا ہے، سیصلی نارا ذات لہب، اس کو آتش جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ایک کا مقام کیا ہے کہ جو کہ ایمان کے انتہائی بلند ترین منزل پہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک جانب یہ ہے۔ دوسری جانب کیا ہے جو اس کا ایک اہم ترین پیغام ہے کہ انسان اپنے مال و دولت کے اوپر نہ اترائے کہ یہ مال و دولت جو ہے وہ انسان کو عذاب الہی سے بچائے گا۔ نہیں، انسان کے پاس جتنا مال ہے، جتنی دولت ہے، یہ کچھ بھی عذاب الہی سے روکنے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ جب خداوند متعال کا عذاب آتا ہے تو یہ تمام انسان کی اکڑ، یہ تمام انسان کا تکبر، غرور سب ختم ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، اور خداوند متعال کا عذاب اس کو آگے پکڑ لیتا ہے۔ تو انسان ہرگز بھی اپنے مال و دولت کی بنا کے اوپر نہ اترائے کہ یہ مال و دولت اس کو بچا لے گا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ قیامت کا دن کون سا دن ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن نہ مال انسان کے فائدہ پہنچانے والا ہوگا، نہ اولاد پہنچانے والی ہوگی فائدہ، سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، جھکے ہوئے دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ ایک اور اہم ترین پیغام جو ہے ہمیں واقعے سے، اس داستان سے دکھائی دیتا ہے کہ انسان حق کو قبول کرنے میں اپنی انا کو بیچ میں نہ لے کے آئے۔ جب حق سمجھ میں آ جائے، جب دلیل سمجھ میں آ جائے، حق کی قبول کر لے۔ اب یہ نہ سوچے کہ مجھ سے چھوٹا مجھے بلا رہا ہے، مجھ سے بڑا مجھ سے بلا رہا ہے، یا ایسی چیز کی جانب بلایا جا رہا ہے کہ جس کے اوپر میں پہلے عقیدہ نہیں رکھتا تھا۔ نہیں، انا کی انک کو، انا کے بت کو ایک جانب رکھ دو، اور پھر خداوند متعال کی بارگاہ میں آگے بڑھیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے ان واقعات سے قرآن میں جو بیان ہوئے ہیں ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان واقعات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سے نصیحت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ انتہائی مبارک مہینہ ماہ مبارک رمضان، اس میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔